شعبان کا مبارک مہینہ بڑی سرعت کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شعبان کے سبھی ایام بڑے مقدس، معزز، محترم اور مکرم ہیں۔ بالخصوص اس میں ایک رات ہے جسے ہماری علاقائی زبان میں شب بارات کہا گیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ اس کے بارے میں آتے ہیں ان میں سے لیلۃ النصف شعبان کہا گیا۔ کئی ایک روایات سے اس رات کی بڑی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات صوفیاء کے ہاں یہ معمول رہا ہے کہ اس رات کو بالخصوص رجوع اللہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف توبہ سے، عاجزی سے، منت سے، آہوازاری سے، اپنی کمی اور کوتاہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی خیروں کو طلب کرتے ہیں، اس کی برکات کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کے در پہ پڑ جاتے ہیں، اس کے پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ اور اللہ ایسے مہربان ہیں، باوجود جاننے کے کہ اس نے پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، اللہ خود بھی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ رب تعالیٰ اعلانات کرواتے ہیں، اعلان کرنے والوں کے ذریعے سے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ رب تعالیٰ خود اپنی زبان اقدس و اطہر سے طلوع فجر تک فرماتے ہیں اللہ قضا، اللہ قضا، اللہ قضا، کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا، ہے کوئی یہ لینے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا۔ میں نے جب ان حدیثوں پہ غور کیا تھا، پرانی بات ہے، تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ وہ جو اعلان کرنے والوں کے ذریعے اعلانات کروائے جاتے ہیں وہ کنڈیشنلی اعلانات ہیں کہ اس صفت کے حامل لوگ ہم سے مانگیں، اس صفت کے حامل لوگ ہم سے مانگیں، اور جن میں یہ بدبختیاں اور ناکامیاں اور ذلتیں اور گندی عادات ہیں جنہیں گناہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے وہ آفر نہیں ہے۔ مگر جس حدیث میں جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس صفات کے حامل لوگ مانگیں، اس صفات کے حامل لوگ۔ اس میں اللہ سب گناہ گاروں کو، سبھی کو اللہ خود فرماتے ہیں کہ یار دیکھو میں تو تہاڈا اللہ 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 اکبر، میرے تو تم سب بندے ہو، میری مخلوق ہو، بندے ہو کہ چنگے ہو، چلو تم بھی مانگ لو میں دیں گے ساری گل تو اتھے بننی ہے، ہماری بات تو اتھے بننی ہے۔ 14 اقسام کے لوگ ہیں جو حدیث کے ذخیرے میں آئے ہیں، جن کی اس نجات کی رات بھی نجات نہیں ہوتی۔ تو وہ شب بارات اسی مبارک مہینے میں ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع فرما دی۔ پاکستانی جو تقویم ہے، جو چاند کی ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے
اتوار اور سوموار کی جو درمیانی رات ہے نا وہی شب بارات ہے. یہ اتوار نہیں جو پرسوں کو آئے گا، اس سے آگے بڑھے. تو میں اگلی چیزیں بھول جاتا ہے. یہ جو پرسوں کو اتوار آ رہا ہے نا، اس کے بعد جو اتوار آئے گا اس کے اور سوموار کے درمیانی رات کی جو رات ہے پاکستانی تقویم کے اعتبار سے وہی شب برات. تو اس کا بھی سے تیاری شروع فرما دیں کہ جس رات کو یہ مبارک رات ہوگی اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے. اچھا، تو جس رات کو یہ مبارک رات ہوگی اس رات کی ترتیب یہ ہے کہ دن میں انسان اپنے کاموں سے فارغ ہو لے اور سو بھی لے. کیا کرے؟ اس نیت سے کہ دن کا سونا مجھے رات میں معاون ہوگا، میرے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گا. جیسے نبی اسلام نے فرمایا کہ رات کے جاگنے کے لیے دن کے سونے سے مدد لو، یعنی رات کے جاگنے سے مراد ہے تہجد کے لیے. تو ایسے اس نیت سے سویا جائے کہ آج وہ نجات کی رات ہے تو میں اس میں اپنے اللہ کے حضور رجوع کروں گا، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کمیوں ذلتوں کو سامنے رکھ کے معافی مانگوں گا اللہ سے اور رب تعالیٰ سے مدد مانگوں گا کہ میری مدد فرمائے، نیکیاں کرنے میں آسانی ہو جائے، آپ کی رضا آسانی سے مل جائے، آپ خوش ہو جائیں. ایسی نیت کر لیں. عبادت، چلو ایک ہی لفظ یاد کریں کہ میں اس رات میں عبادت کرو. اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، اس لیے دن کو میں ذرا سو رہا ہوں. تو نماز عصر سے پہلے، نماز عصر سے پہلے نہا دھو لے، خوشبو لگا لے، سرما وغیرہ کس لے، جی بن سنور جائے کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بس نماز عصر جو ہے نا ایسی جگہ آگاہ کرے جہاں تخلیہ نما کیفیت ہو، جہاں آپ ڈسٹرب نہ ہو، جہاں کا ماحول آپ کو متاثر نہ کرے. یعنی نماز عصر پوری تیاری سے کرے اور پھر وہاں استغفار کچھ دفعہ پڑھ کے، کچھ دفعہ درود پاک کم از کم 10 دفعہ تو ہو جائے. بس پھر کھلا جو ہے نا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، کیا ایک جگہ بیٹھ کے جتنا سو جن تک کوئی حرج نہیں. آپ تو پھر دھیان نہ کریں کہ اماد الرحمان کی ٹنگے سو جاتے ہیں، وزن زیادہ رہتا ہے، اس کا تو منجی اٹھاتے بھی پڑا تو وہ نہیں چکے. کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ یا رحمان. یہ ورد خضری ہے، جناب سیدنا خضر علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جہاں نماز عصر پڑھے وہاں پنجابی کے اندر پیروں کی مٹی نہ چھٹے، وہ وہاں سے ہلے نہ اور پھر جو ہے وہ پڑھتا رہے. کیا پڑھے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. جب مؤذن آذان دے مغرب کی شروع ہو تو اللہ اکبر کے الفاظ جیسے ہی اس کے کان میں پڑے یہ سجدے میں گر جائے. یہ سجدے میں چلا جائے اور پھر سجدے میں پڑھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، حی علی فلاح، تو وہاں پھر یہ کہے کہ میرے مالک میں تیرے در پہ آ چکا ہوں، میں مجبور ہوں، معذور ہوں، محکوم ہوں، مظلوم ہوں، مغلوب ہوں. یا اللہ تیرے سوا میرا کچھ نہیں، میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، اپنے فضل اور احسان سے پورا فرما. اللہ بس گل بن گئی، انشاءاللہ گل بن گئی. چھوٹی سی بات ہے نا. اور پھر نماز مغرب باوضو تو ہوں گے ہی کہ ابھی کھڑکائی جائیں گے. نماز مغرب جو ہے وہ
ترتیب سے پڑھیں. اور مغرب کی نماز کے ہم بعد میں پڑھتے ہیں 2 سنتیں اور 2 نفل. یہ نال ایک دکی ہور لا لو. نفل ہی لا لو. وہ آپ صلاۃ الحاجت کا نام لے لیں, شکرانے کی نیت کر لیں, اللہ کے قرب کی نیت کر لیں, کوئی کام نہیں. دوجے بیاہ کی نیت کر انشاءاللہ. تو ایسے نا یہ فرضوں کے ہٹ کے 6 نفل پڑھ لیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نماز ہے جس کا نام ہے صلاۃ الاوابین. ہاں ہی یہ نام ہے, اس میں ایک درجے میں آپ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 ہی نفل باتوں پڑھ لیں. تو عبادت جو ہے نا وہ نماز مغرب نہیں, نماز نہیں, غروب شمس سے جو حدیث کے لفظ ہیں, جیسے ہی نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے شب بارات شروع ہو جاتی ہے. ہم جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب تو بعد اللہ تعالیٰ مصروف ہونا ہے, گھومنا پھرنا ہے, بازار کی رونق دیکھنی ہے, پٹاخے دیکھنے ہیں, بچوں کو لے کے جانا ہے, باجی حلوہ دین جانا ہے, پھپھیاں جانا ہے. تو عبادت جو ہے نا وہ رات کو عشاء کے بعد کہیں جا کے تو پھر اللہ نہ کرنے سے تو وہ بھی بہتر ہے, نہ کرنے سے وہ بھی بہتر ہے. مگر یہ جو یار ایسی بات سنا, یہ میں ویسی بات بتانے لگا. مجھے پتا ہو میرے گھر کسی معزز محترم بہت بابرکت ہستی نے آنا ہے تو میں اپنے گھر وہ آن تو پہلے ہی استقبال واسطے آواں گا. یہ آ کے بیچارہ اندر بہ جائے گا, میں پھر آؤں گا السلام علیکم. ایمانداری سے بتائیں کیا ترتیب ہو. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ غروب شمس کے وقت رب تعالیٰ اس آسمان دنیا سے تشریف اللہ اکبر. اور اللہ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں. پھر ادو اسی تھا تھی تو بچیاں دے ہاتھ پڑ ادھر جا ادھر جا شبرات دین جانا. بھائی ایک دن پہلے دے لو گے تو بس ہی ہو جائے گی. اشا سکندر کی مٹھائی میرے گھر 10 دنوں کی پئی ہے, کتنے نہیں پوچھی آج بھی میں ویکھی. تو اگر ایک دن پہلے شبرات دے لیں گے تو کوئی مذائقہ. مجھے یہ بڑا مایوس سا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ تو تشریف فرما ہو یہاں اس آسمان دنیا پہ اپنے عرش کو یہاں لے آئی مغرب لے تے اسی تو ہم وفادار ہوئے کہ بے وفا, ہم خوش قسمت ہوئے کہ بد قسمت ہوئے, اسی چنگے ہوئے کہ مندے ہوئے. اور دیکھو ہمیں رب تعالیٰ کی ہر سانس پہ ضرورت ہے. بے شک قدم تو بڑا ہوتا ہے, ہر سانس پہ اللہ کو ساری کوئی لوڑ نہیں. ہمارا کوئی کام بھی رب تعالیٰ کی مدد کے بنا نہیں ہوتا, اور اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام ہماری وجہ سے نہ ہوتا ہے نہ رکتا ہے. لوڑ کنوں ہی اللہ کی سانوں تے اسی کس ٹائم آنے ہیں 11 بجے اللہ کب تشریف لے آتے ہیں مغرب. ساری مت وجی ہے کہ نہیں. یہ ہمیں کس نے الجھایا, شیطان. کس نے الجھایا؟ اس سے تو بہت بہتر تھا کہ ہم مغرب باجماعت ادا کر کے نماز عشاء باجماعت تک ہی عبادت کر کے آرام سے سو جاتے, اور صبح فجر سے پہلے جب اللہ توفیق دیتے ہم اٹھ جاتے. دوسرا بدبختی میں ہمیں شیطان یہ مبتلا کرتا ہے کہ ہم رات کو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے عبادت کرتے ہیں, جن کی عادت نہیں ہوتی عبادت کرنے کی. پھر نہ جسم میں کڑال پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, پٹھے اکڑنے شروع ہوتے ہیں. بیچاری آدمی باہر نہ پھر آئیے, ایسے ہوتا ہے. پھر ہم اپنے گھوڑے نکالتے ہیں, موٹر سائیکل, پھر نہیں اسی بندے میں تیز نہ ہو جائے لگ جائے گا. تو پھر تسی موٹر سائیکل کر دے چلو ادھر شہر میں چلیے کہ دیکھو رونق میلہ ہوتا ہے ایسے. اور
پھر جب وہاں سے آتے ہیں تو منہ ایسے اڈ اڈ کے سانس لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے